الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت مغیرہ سے پوچھا، مغیرہ یہ بتاؤ جہاں تمہارے رشتے کی بات چل رہی تھی اس کا کیا بنا؟ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں ابھی تک کوئی بات نہیں بنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اسے دیکھا بھی ہے جس سے رشتے کی بات چل رہی ہے؟ کیا تم نے کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نہیں، میں نے اس لڑکی کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهب فانظر الیہا، جاؤ جا کر ایک نظر اس لڑکی کو دیکھ لو۔ وہ انصاریوں کی بیٹی تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب دلیل مل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل گیا۔ وہ انصاریوں کے ہاں گئے، اس لڑکی کے والدین سے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اور یہ فرمان سنایا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اس لڑکی کو ایک نظر دیکھ لوں۔ لڑکی کے ماں باپ حیران اور پریشان ہو گئے کیونکہ جو انصاری تھے وہ پردے کے حوالے سے بہت سخت تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک نامحرم جس سے ہماری بیٹی کا بھی نکاح نہیں ہوا وہ ہماری لڑکی کو کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ وہ لڑکی بھی گھر میں موجود تھی، اس نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سن لی تھی۔ تو اس لڑکی نے حضرت مغیرہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کہتی ہے مغیرہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے یہ حکم دیا ہے، یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، میرے ماں باپ کے مزاج کے خلاف ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے تو پھر تو ایک نظر دیکھ لے، اور اگر اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا تو پھر باز آ جا۔ یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی۔ اس حدیث سے محدثین نے جو نقطے بیان فرمائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے امت کو یہ درس دیا کہ میری ذاتی غیرت ایک طرف، ہمارا مزاج ایک طرف، میرا ضمیر ایک طرف، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، تو نبی علیہ السلام کے فرمان پر ہم تمام چیزیں قربان کر دیں گے۔ اس لڑکی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہی فرمایا کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ دنیا کے ہر انسان کی بات کو، چاہے وہ تابعی ہو، تبع تابعی ہو، محدث ہو، امام ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، ہر ایک کی بات کو شریعت کے آگے پیش کیا جائے گا۔ اگر شریعت کے مطابق ہے تو اسے مانا جائے گا، اور اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ سب کا احترام، تمام اماموں کا احترام، ماں باپ کا احترام، علماء کا احترام، مفتیان کرام کا احترام، تمام فقہاء کا احترام، لیکن قابل اتباع صرف ایک ہی ذات ہے جس کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر ایک کی بات کو شریعت کے ترازو میں تولا جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے پھر یہ نہیں کہنا کہ فلاں امام کے دروازے پر لے کر جاؤں گا، فلاں فقیہ کے دروازے پر لے کر جاؤں گا، فلاں مفتی کے دروازے پر لے کر جاؤں گا۔ اگر اپروول ملا تو میں اس حدیث پر عمل کروں گا، اگر اپروول نہیں ملا، اجازت نہیں ملی، پھر ہم اس حدیث کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔
یہ کیسا ماننا ہوا؟ یہ کیسا ایمان ہوا؟ یہ کیسا مسلمان ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھائی جائے، وہ حدیث دیکھ بھی لے، پڑھ بھی لے، اس کے باوجود کہے کہ میں اپنے امام سے پوچھوں گا اس بارے میں میرے امام نے کیا کہا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، تمام انسانوں کی بات قرآن پر اور حدیث پر تو پیش کی جا سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی کے سامنے پیش نہیں کرنی، کسی سے اپروول نہیں لینی، کسی سے اجازت نہیں لینی۔ اس لڑکی نے امت کو یہ درس دیا، اپنے ماں باپ سے بھی نہیں پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ بتائیے، ایک طرف اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ بتائیے میں اس پر عمل کروں یا نہ کروں۔ نہیں پوچھا ماں باپ سے، کہا اگر اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو پھر تو مجھے دیکھ لے، اور اگر اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے تو پھر باز آ جا۔ تو بات کسی کی بھی ہو، ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کسی اور کے دروازے پر نہیں لے کر جاتے، یہ پوچھنے کے لیے، اجازت لینے کے لیے، اپروول لینے کے لیے کہ ہم عمل کریں یا نہ کریں۔ اسی نقطے پر ہمارا اختلاف ہے، اسی نقطے پر۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امنی جبریل عند البیت مرتین، 2 دن لگاتار جبریل میرے پاس آتا رہا۔ پہلے دن آیا، تمام نمازیں اول وقت پر پڑھائیں، فجر، ظہر، مغرب، عشاء، تمام نمازیں اول وقت پر پڑھائیں۔ نمازوں کے اوقات کی بڑی اہمیت ہے شریعت کے اندر، اور جبریل اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں اور اس کا اول وقت کیا ہے۔ جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو جبریل علیہ السلام نے نماز کا اول وقت یہ بتایا کہ تمام چیزوں کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو یہ عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ آپ باہر دھوپ میں سورج کے نیچے کھڑے ہوں، آپ دیکھیں آپ کا سایہ آپ کے بالکل برابر ہے تو عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ دوسرے دن حضرت جبریل آئے، تمام نمازوں کو ان کے آخری وقت پر پڑھ کر بتایا، اور عصر کا آخری وقت یہ بتایا کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل ہو جائے۔ آپ دھوپ میں ایک اسکیل رکھیں 10 انچ کا، اور اس کا سایہ اگر 20 انچ کا ہے تو پھر یہ عصر کا وقت آخری ہے۔ اول وقت کون سا ہے؟ جب 10 انچ کا اسکیل رکھیں تو اس کا سایہ بھی 10 انچ کا ہو، مثل ہو جائے، اس کے برابر ہو جائے، یہ اول وقت ہے۔ آخری وقت کیا ہے؟ جب سایہ ڈبل ہو جائے۔ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تمام محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، کسی نے ضعیف نہیں کہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو دلیل بنا کر یہ فتویٰ دیا کہ عصر کی نماز کا اول وقت یہی ہے کہ جب سایہ برابر ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو دلیل بنا کر یہ فتویٰ دیا کہ عصر کا اول وقت یہی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اسی حدیث کو حوالہ بنا کر، دلیل بنا کر یہ فتویٰ دیا کہ عصر کا اول وقت یہی ہے جب برابر ہو جائے۔ امام بخاری، امام مسلم تو مزید دلائل لے کر آئے۔ امام بخاری حدیث لے کر آئے کہ نبی علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا کر بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے اونٹ نہر کرنا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ نبی علیہ السلام ساتھ گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اونٹ بندھا ہوا تھا، اونٹ کو کھولا، پھر اونٹ کو نہر کیا، پھر اس کی کھال اتاری، پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے، 10 حصوں میں تقسیم کیا، پھر اس میں سے گوشت لے کر بھونا گیا، پکایا گیا، ہمیں پیش کیا گیا، اور پھر ہم واپس آئے۔ تب تک مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں بتاؤ کتنا وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان؟ لیکن ہمارے بھائی جو حنفی ہیں، میں انہیں اپنا بھائی ہی کہتا ہوں، یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسانوں سے۔
ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی عصر کا وقت کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں جب سایہ ڈبل ہو جائے۔ کوئی دلیل، کوئی حدیث، کسی حدیث کا نام بتاؤ، کسی حدیث کا حوالہ دو، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، موطا امام مالک میں، بہقی میں، دارمی میں، دارقطنی میں، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک حوالہ پیش کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جب سایہ ڈبل ہو جائے تو یہ عصر کی نماز کا اول وقت ہے۔ کہتے نہیں، حدیث تو کوئی نہیں ہے، حدیث تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ہم مقلد ہیں، ہم پر اپنے امام کی تقلید واجب ہے، فرض ہے۔ اب مجھے بتائیں، روزانہ یہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وقت کی ان کے پاس حدیث سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہی ہمارا اختلاف ہے، یہی نقطہ ہے کہ بھائی عمل وہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ باقی دنیا کا کوئی بھی انسان کچھ بھی کہتا رہے، وہ دین اور شریعت نہیں بن سکتا۔ شریعت اگر نام ہے تو اللہ کی وحی کا نام ہے، اللہ کی وحی اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے حدیث جلیبیب کئی مرتبہ سنی ہوگی، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اس کے الفاظ سناتا ہوں، اور اس میں سے جو چند نقطے نکلتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ وہ انصاری بہت خوش ہو گیا، کہنے لگا، حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا خوش ہوا، کہتا ہے نعمت، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی اللہ کے نبی کہ آپ کو میری بیٹی کا رشتہ چاہیے؟ قرۃ عین، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ لیکن چند ہی لمحوں میں اس کی یہ خوشی ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لست اریدہا لنفسی، تیری بیٹی کا رشتہ مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے۔ اب اس کی خوشی ختم ہو گئی۔ پہلے کیا سمجھ رہا تھا کہ میری بیٹی کا رشتہ اللہ کے نبی اپنے لیے مانگ رہے ہیں، خوش ہو گیا اور خوشی کے ساتھ الفاظ کہنے لگا، لیکن جب اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے، اب یہ اس کی خوشی ختم ہو گئی۔ اب تو خوشی ختم ہوئی تھی نا، اب وہ تھوڑی دیر میں پریشان بھی ہونے لگا۔ اس نے پوچھا فلمن، اللہ کے نبی آپ اپنے لیے میری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگ رہے تو پھر کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لی جلیبیب، میں جلیبیب کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا۔ اب اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ پریشانی کیوں بڑھی؟ کہ حضرت جلیبیب جو تھے نا، یہ قد کے بہت چھوٹے تھے، نین نقش ان کے بہت موٹے تھے، ظاہری طور پر یہ پرکشش نہیں تھے۔ عربی میں رجل اس شخص کو کہتے ہیں جو قد و قامت کے اعتبار سے مناسب ہو، بہتر ہو، اس کی قد کاٹھی اچھی ہو، عربی میں اسے رجل کہتے ہیں۔ اور جس کا قد تھوڑا سا چھوٹا ہو اسے رجیل کہتے ہیں، رجیل۔ اور جس کا قد بہت ہی زیادہ چھوٹا ہو اسے رویجل کہتے ہیں۔ اور حضرت جلیبیب جو تھے یہ رویجل تھے، بہت چھوٹے قد کے تھے۔ اب جب اس نے حضرت جلیبیب کا نام سنا، اب اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ اب کہتا ہے او شاور امہا، اللہ کے نبی کیا میں بچی کی ماں سے مشورہ کر لوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیوں نہیں، جاؤ جا کر مشورہ کرو۔ جب اللہ کے نبی نے پہلے یہ بات کہی تھی نا کہ تجھے تیری بیٹی کا رشتہ چاہیے، تب اس نے مشورے کی بات نہیں کہی، لیکن حضرت جلیبیب کا نام سن کر کہتا ہے کہ میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ کر لو۔ اب یہ گھر آیا، گھر آ کر اس نے اپنی بیوی سے وہی بات کہی جو اللہ کے نبی نے کہی تھی کہ مجھے تیری بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ بیوی بھی خوش ہو گئی۔ پھر جب اس نے اگلی بات کہی کہ اللہ کے نبی کو اپنی ذات کے لیے ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں چاہیے، اس کی لڑکی کی ماں کی بھی خوشی ختم ہو گئی۔ کہتی پھر کس کے لیے؟ شوہر کہنے لگا جلیبیب کے لیے۔ جب جلیبیب کا نام سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس عورت نے 3 بڑے سخت جملے کہے۔ اور محدثین کا یہ موقف ہے کہ عورت جو ہے
مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، بے صبری ہوتی ہے، اس میں تحمل کم ہوتا ہے۔ مرد بولنے سے پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، عورت بات کر دیتی ہے بعد میں سوچتی ہے۔ اس نے 3 بڑے سخت جملے کہے۔ پہلا جملہ کہتی ہے ما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا جلیبیب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مدینہ میں ہماری بیٹی کے لیے جلیبیب کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا۔ کتنا سخت جملہ اس نے کہا پہلا۔ دوسرا جملہ کہتی ہے قد منعناہا فلانا او فلانا، ہماری بیٹی کا رشتہ تو فلاں بھی لے کر آیا، فلاں بھی لے کر آیا، ہم نے سب کو منع کر دیا، اب ہم اپنی بیٹی کا رشتہ جلیبیب کو دیں۔ تیسرا جملہ اس نے کہا لا ازوجہ، جا کر کہہ دیجئے ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے نہیں کرنا۔ اب یہ بیوی کی بات سن کر کہنے لگا ٹھیک ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، جا کر انکار کر دیتا ہوں، جواب دے دیتا ہوں۔ بیٹی ماں باپ کی یہ گفتگو سن رہی تھی۔ ماں باپ کی گفتگو سن کر بیٹی نے بھی 2 جملے کہے۔ پہلا جملہ اس نے کہا اتریدون ان تردوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کہ آپ دونوں اپنی ذاتی خواہش کو ترجیح دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھکرا رہے ہو؟ کیا تم اپنی ذاتی پسند کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو رد کر رہے ہو؟ دوسرا جملہ اس نے کہا ما کان رضی لکم فانکحوہ، آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، آپ کی چاہت ہو یا نہ ہو، آپ کی پسند ہو یا نہ ہو، لیکن میں اپنی چاہت کو، اپنی پسند کو، اپنی مرضی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کرتی ہوں۔ جائیں کہہ دیں کہ میں جلیبیب سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، یہی قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی سلم کافہ، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود ہماری چاہت کچھ اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کچھ اور ہے، حجامت کے حوالے سے ہماری چاہت کچھ اور ہے، داڑھی کاٹنے کے حوالے سے ہماری چاہت کچھ اور ہے، رسول اللہ کی چاہت کچھ اور تھی، زندگی گزارنے کے حوالے سے ہماری چاہت کچھ اور ہے، اللہ کے نبی کی چاہت کچھ اور تھی، غمی کے حوالے سے ہماری چاہتیں کچھ اور ہیں، اللہ کے نبی کی چاہتیں کچھ اور تھی، خوشی کے حوالے سے ہماری چاہتیں کچھ اور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتیں کچھ اور تھی۔ تو اس لڑکی کے ان 2 جملوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں، پوری زندگی ہر مقام پر، ہر جگہ پر ان 2 جملوں کو یاد کریں کہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ میری چاہت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔ جب تک آپ اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر قربان نہیں کریں گے، آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ حضرت جلیبیب کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ قربان جائیں وہ جلیبیب جو لوگوں کی نظر میں قد کا بہت چھوٹا تھا، حسین نہیں تھا، پرکشش نہیں تھا ظاہری طور پر، لیکن اللہ کی نظر میں کتنا پیارا تھا۔ جنگ احد کے بعد جنگ ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا اور فرمایا میرے ساتھیوں جاؤ، جا کر دیکھو، اپنے ساتھیوں کو شمار کرو اور مجھے آ کر رپورٹ دو، خبر دو۔ صحابہ کرام میدان احد کا موازنہ کرتے ہیں، یہاں وہاں دیکھتے ہیں، جو شہید ہو گئے انہیں بھی وہ اٹھا لیتے ہیں، جو زخمی ہو گئے انہیں بھی وہ اٹھا لیتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی
قالوا نفقد فلانا او فلانا، اللہ کے نبی فلاں نہیں ملا، فلاں نہیں ملا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ جا کر دوبارہ تلاش کرو۔ وہ پھر میدان احد میں آتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ تیسری مرتبہ آ کر صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بس اب جتنے شہید ہو گئے تھے وہ بھی ہم لے آئے، جو زخمی تھے وہ بھی ہم لے آئے، باقی جو زندہ صحیح سلامت ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو غائب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبٍ، لوگوں مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، جاؤ جا کر میرے جلیبیب کو تلاش کرو، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ کرام اب پھر نکلے، احد کا میدان ختم ہو گیا، احد کے میدان سے باہر نکلے، آگے جا کر دیکھا پہاڑ کے دامن میں حضرت جلیبیب کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، 7۔ صحابہ کرام اسی حالت میں چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اللہ کے نبی جلیبیب کی لاش تو کافی دور پڑی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابیوں مجھے لے چلو جلیبیب کے پاس۔ نبی علیہ السلام وہاں گئے، جا کر حضرت جلیبیب کی لاش کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو ہیں اور خاموش ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی ناطق وحی تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی اس وقت تک زبان نہیں کھولتے تھے جب تک اللہ وحی نہ کر دے۔ نبی علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرماتے ہیں قتلہم وقتلہ، جلیبیب نے ان 7 کو قتل کیا ہے اور جہنم واصل کیا ہے، میرا جلیبیب ان 7 کے ساتھ اکیلا لڑتا رہا، اور ان 7 کو اس نے جہنم واصل کیا ہے، اور بالآخر جب زخموں کی تاب نہ لا سکا تو یہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب کو اپنے دونوں بازوؤں پر اٹھا لیا، اور اٹھا کر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جلیبیب کی قبر تیار فرمائی تو اپنے صحابہ سے کہا ہے میرے صحابیوں گواہ رہنا، ھذا منی وانا منہ، اے میرے صحابیوں گواہ رہنا، جلیبیب میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور میں جلیبیب کے جسم کا ٹکڑا ہوں، جلیبیب میرے گھر کا فرد ہے، میں جلیبیب کے گھر کا فرد ہوں، جلیبیب مجھ میں سے ہے اور میں جلیبیب میں سے ہوں۔ کیا اعزاز ملا، کیا شان ملی، کس لیے کہ اپنی خواہشات کو، اپنی خوشی کو، اپنی چاہت کو، اپنی مرضی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر قربان کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک اور اعزاز دیا، قبر بن گئی، نبی علیہ السلام فرمانے لگے میرے صحابیوں کوئی بھی جلیبیب کی قبر میں اسے اتارنے کے لیے نہ اترے، اگر کوئی اترے گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اتروں گا اور اپنے جلیبیب کو خود قبر میں اتاروں گا۔ کیا شان اور مقام اور کیا اعزاز ملا کہ اللہ کے نبی نے خود قبر میں دفنایا اور خود قبر میں لٹایا، یہ اعزاز ملا ہے۔ اللہ کی نظر میں کتنے بھی پیارے تھے، لوگوں کی نظر میں قد کے چھوٹے، لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں کتنے پیارے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما، ہاتھ تھام کر پوچھتے ہیں کہ عمر بتاؤ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے جو دل میں سچی بات تھی وہ کہہ دی، فرمایا اللہ کے نبی دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، الا لنفسی، سوائے اپنی جان کے، کیونکہ اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے، اپنی جان سے بڑھ کر کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر سن، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر،
اپنی اولاد سے بڑھ کر اور والناس اجمعین، دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی اگر یہ بات ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ عمر کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر اگر محبت ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الآن اے عمر اب تو پکا مومن ہو چکا ہے، اب تیرا ایمان کامل ہو چکا ہے۔ ہم اپنی منمانیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن یا حدیث ہماری مرضی کے مطابق ہمیں نظر آ جائے، ہمیں اس پر عمل کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جہاں ہمارے مزاج کے خلاف کوئی حدیث آ جائے، ہمارے امام کے خلاف کوئی حدیث آ جائے، ہمارے عالم کے خلاف کوئی حدیث آ جائے، ہمارے نظریے کے خلاف کوئی حدیث آ جائے، ہمارے عقیدے کے خلاف کوئی حدیث آ جائے، ہم اسے ٹھکرا دیتے ہیں، ہم اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کیسا ماننا ہوا؟ یہ کیسا ایمان ہوا؟ میرے بھائیو، مومن بنے، صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان بننا کافی نہیں ہے، مومن ہونا ضروری ہے۔ اور مومن بننے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صرف ذات سے نہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت ہو۔ صرف نبی نبی یا نبی نبی یا کر کے محبت نہیں ہوگی، انگوٹھے چوم لینے سے محبت نہیں ہوگی، سڑکیں بلاک کر دینے سے محبت نہیں ہوگی، جھنڈے لہرانے سے محبت نہیں ہوگی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک بات کو دل سے جب تک آپ تسلیم نہ کر لیں تب تک آپ مومن نہیں ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حدیث آ گئی، جی ہاں ٹھیک ہے جی بخاری میں ہے، ٹھیک ہے جی مسلم میں ہے، ٹھیک ہے جی ترمذی میں ہے، میں نے دیکھ لی ہے، پڑھ لی ہے، لیکن میرے امام نے تو یوں کہا ہے۔ ارے بھائی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے فرمان ہے، لیکن میرا امام جو تھا وہ بھی تو عالم تھا نا، وہ کوئی جاہل تو نہیں تھا نا، اس کو بھی اس حدیث کا پتہ ہوگا نا، اس نے پھر کیوں نہیں عمل کیا؟ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارے امام تک وہ حدیث نہ پہنچی ہو، وہ بات نہ پہنچی ہو، وہ تو انسان ہے نا، اس پر وحی تو نہیں اترتی، وحی تو صرف ایک ہی ذات پر اترتی تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، اس کے بعد جتنے بھی انسان ہیں ان سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی اور خطا سے کوئی پاک نہیں ہے، صحابی بھی خطا اور غلطی سے پاک نہیں ہے۔ وہ بخشے ہوئے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ جنتی ہیں، لیکن معصوم نہیں ہیں، غلطی اور خطا ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ معصوم ایک ہی ذات ہوتی ہے اور وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ اللہ سے رابطے میں ہوتے ہیں، اللہ ان سے رابطے میں ہوتا ہے، اللہ اپنے نبی کو گائیڈ کرتا ہے، اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، تو نبی اپنی زبان سے جو بھی بات کہے، اپنے جسم سے کوئی بھی عمل کر کے دکھائے، وہ وہی ہے، اسی کو وہی کہتے ہیں، اور یہی دین ہے اور یہی شریعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس وحی کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، اور لوگوں کی اتباع نہ کرو، صرف وحی کی اتباع کرو۔ اور وحی کس کا نام ہے؟ ایک اللہ کے قرآن کا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا۔ شروع میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے جس نے قرآن کے آ جانے کے بعد، یہاں پر جو لفظ من ہے، من یہ عموم کے لیے ہے، اس میں تمام انسان شامل ہیں۔ جس نے قرآن کے آ جانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آ جانے کے بعد راستہ بدلا، نظریہ بدلا، عقیدہ بدلا، اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، تو وہ جہنم کی طرف چلا گیا، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔
تو اس جہنم سے بچنے کے لیے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم وحی کی اتباع کریں، لوگوں کی باتوں کو چھوڑ کر سب کی عزت کریں، سب کا احترام کریں، سب سے محبت کریں۔ تمام امام قابل احترام ہیں، قابل محبت ہیں، لیکن قابل اتباع اگر کوئی ہے تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اتباع کرنی ہے تو وہ اللہ کے نبی کی کرنی ہے، عزت سب کی کرنی ہے۔ جب ہم اللہ کے نبی کی حدیث پیش کرتے ہیں پھر یہ ہمیں کہتے ہیں یہ اماموں کے گستاخ ہیں، انہوں نے فلاں امام کی نہیں مانی، انہوں نے فلاں امام کی نہیں مانی۔ بھائی آپ اللہ کے نبی کی حدیث چھوڑ رہے ہیں، پھر آپ کو ہم کیا کہیں؟ ہم امام کی بات چھوڑیں اس وجہ سے کہ یہ قرآن حدیث سے نہیں ملتی تو ہم گستاخ ہو گئے، اور آپ اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑیں جو حدیث میں موجود ہے، پھر آپ کو ہم کیا کہیں؟ میں نہیں لگاتا فتویٰ، خود لگا لیں فتویٰ جو ہم پر لگا رہے ہیں۔ فتوے بازیوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ قبر میں جب جائیں گے تو ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں جنتی ہے کہ نہیں، فلاں مسلک ٹھیک تھا کہ نہیں، فلاں امام ٹھیک تھا کہ نہیں۔ ہم نے کلمہ دو بندوں کا نہیں، ایک ہی بندے کا پڑھا ہے، ایک ہی ہستی کا پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے، دوسرے کسی شخص کا کلمہ نہیں پڑھا۔ دوسرے کسی شخص کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا من نبی کا، نبی کون تھا، کیا مطلب، کس کی بات پر چلتا تھا، کس کے اسوے کو اپناتا تھا، کس کو دیکھ کر زندگی گزار کر آیا ہے۔ وہاں کیا کہیں گے؟ امام ابو حنیفہ کو دیکھ کر، امام شافعی کو دیکھ کر، امام مالک کو دیکھ کر، امام احمد بن حنبل کو دیکھ کر، امام جعفر کو دیکھ کر، فلاں کو دیکھ کر، فلاں کو دیکھ کر نہیں۔ ان سب نے بھی قبر میں یہی جواب دینا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تھے، ہم ان کے نقشے پر چل کر، ان کے اسوے پر چل کر آئے ہیں۔ تو اب بھی وقت ہے سمجھ جائیں، اپنی تمام تر خواہشات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات پر قربان کر دیں، تو پھر آپ پکے سچے مومن بن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو وحی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لسائر المسلمین۔